السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج حضور محبوب الاولیاء نبیر سرکار محبہ حضرت علامہ مولانا الحاج حمید الرحمن قادری علیہ رحمہ کی حیات و خدمات پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کا نام و شجر نسب کچھ اس طرح ہے کہ حضرت حافظ محمد حمید الرحمن بن حضرت علامہ محمد ولی الرحمن بن حضرت علامہ محمد عبد الرحمن محبہ بن حضرت شیخ منیر الدین بن شیخ ریاض الدین صدیقی۔ آپ کی ولادت 11 صفر المظفر 1350 ہجری مطابق 29 جون 1931 عیسوی بروز پیر آپ کی ولادت ایک علمی و روحانی خانوادہ میں ہوئی۔ آپ کے جد امجد محب اعلیٰ حضرت علامہ عبد الرحمن محبہ علیہ رحمہ اس وقت مدرسہ نور الہدیٰ میں جلوہ افروز تھے جب نبیرہ کی ولادت کی خبر ملی۔ آپ کاشانہ مبارکہ تشریف لائے اور آپ نے صوفی باصفا حضرت مولانا صوفی محی الدین علیہ رحمہ پخریروی کو حکم دیا کہ نو مولود کے کان میں کلمات اذان ادا فرمائیں۔ اذان مکمل ہونے کے بعد آپ نے اپنے محبوب نبیرہ کو قریب منگوایا اور انگشت شہادت منہ میں رکھ کر کلمات تبریک ادا فرمائے۔ پھر ارشاد فرمایا، میرے پوتے کا نام محمد حمید الرحمن رہے گا۔ 7ویں روز عقیقہ مسنونہ کی رسم ادا کی گئی جس میں سرکار محبہ علیہ رحمہ کے محبوب صادق حضرت الحاج نعمت علی شاہ عرف خاکی بابا رحمۃ اللہ علیہ بھی جلوہ افروز تھے۔ اس موقع پر حضرت خاکی بابا علیہ رحمہ نے ایک خاص دعا فرمائی تھی کہ نو مولود سے اس خانقاہ کی خوشبو دور تک پھیلے گی اور دیر تک قائم رہے گی۔ بسم اللہ خوانی جب آپ کی عمر مبارک 3 سال کی ہوئی تو آپ کی بسم اللہ خوانی آپ کے والد گرامی حضرت مولانا ولی الرحمن ولی علیہ رحمہ کی اجازت سے صوفی باصفا حضرت مولانا صوفی محی الدین علیہ رحمہ نے 1352 ہجری میں بسم اللہ خوانی کے مسعود رسم ادا فرما کر آپ کی تعلیمی زندگی کا آغاز فرمایا۔ تقریباً 6 سال کی عمر میں ناظرہ قرآن پاک مکمل فرما لیا۔ اس کے بعد والد مکرم علیہ رحمہ نے حفظ قرآن کی طرف راغب کیا اور آپ نے بڑی دل جمعی کے ساتھ حفظ قرآن کا سلسلہ شروع فرمایا، یہاں تک کہ 9.5 سال کی عمر میں آپ حفظ قرآن کی لازوال دولت سے سرفراز ہو گئے۔ پھر آپ کے والد ماجد نے دوسری جگہ نہ بھیجا بلکہ اپنے زیر سایہ آپ کی تعلیم کو جاری رکھا، یہاں تک کہ ابتدا سے انتہا کی کتابوں کا درس آپ نے مدرسہ نور الہدیٰ ہی میں لیا۔ درس نظامی کی تکمیل میں آپ نے اپنے والد ماجد کے علاوہ جن مقدس ہستیوں کی بارگاہ میں زانوِ ادب طے کیا ان میں حضرت علامہ عظیم الدین علیہ رحمہ، استاد العلماء علامہ مفتی مطیع الرحمن نوری پخریروی علیہ رحمہ کا بھی ذکر آتا ہے، اور ایک مرتبہ داماد سرکار محبہ حضرت علامہ شرف الدین بلہاوی علیہ رحمہ پخریرہ شریف آئے تو حضرت علامہ ولی الرحمن علیہ رحمہ نے آپ کو حکم دیا کہ شرح وقایہ شریف کا سبق حضرت علامہ شرف الدین علیہ رحمہ سے پڑھ لو، اس لیے ایک سبق آپ نے مولانا موصوف سے بھی پڑھا۔ تکمیل تعلیم کے بعد والد گرامی کے حکم سے آپ نے اپنے مادر علمی مدرسہ نور الہدیٰ سے تدریسی خدمات کا آغاز فرمایا۔ شعبہ حفظ کے علاوہ آپ درس نظامیہ کے طلباء کو بھی چند کتابوں کا درس دیتے تھے، مگر والد گرامی کے مریدین و معتقدین کا طویل حلقہ تھا۔ دور دراز کے سفر کے علاوہ خانقاہ رحمانیہ کے انتظام و انصرام کی بہت بڑی ذمہ داریاں تھیں۔ اس ذمہ داری کو آپ کے والد گرامی نے اپنی حیات ہی میں آپ کے سپرد فرما دیا تھا، جس کے سبب چند سالوں کے بعد آپ نے دیکھا کہ مصروفیات کے سبب طلباء کا تعلیمی نقصان ہو رہا ہے، اس لیے آپ تدریسی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو گئے۔ آپ کا عقد مسنون موضع فیض پور جو پخریرہ سے جانب شمال میں تقریباً 1 کلومیٹر پر واقع ہے، اسی بستی میں جناب منشی اختر صاحب مرحوم کا باعزت خاندان بھی تھا۔ انہی کے نور نظر سے آپ کے والد ماجد نے رشتہ منتخب فرمایا
پھر ایک شرعی اصول کے مطابق مرخہ 19 جمادی الاول 1369 ہجری کو آپ کی بارات موضع فیض پور گئی اور پورے وقار و احترام کے ساتھ حضرت مولانا طفیل احمد صاحب رضوی نے خطبہ مسنونہ کے بعد ایجاب و قبول کی رسم ادا فرمائی۔ آپ کی خلافت و جانشینی 3 ربیع الاول 1370 ہجری کو آستانِ نوریہ ہی پر آپ کی گل پوشی کی رسم ادا کی گئی۔ گل شریف و رسم گل پوشی کے بعد آپ کے والد گرامی حضرت مولانا ولی الرحمن جانشین سرکار محبہ نے ابو سہیل حضرت علامہ مفتی انیس عالم قادری نوری رضوی علیہ رحمہ سابق امین شریعت ادارے شریعہ پٹنہ سے ارشاد فرمایا کہ مفتی صاحب اسی آستانے پر میری خلافت و اجازت اور جانشینی کی دستار حمید الرحمن کے سر پر باندھ دی جائے۔ حضرت مفتی صاحب موصوف نے اس مبارک و مسعود رسم کو اپنے مقدس ہاتھوں سے انجام دیا۔ اس کے بعد پھر جانشین سرکار محبہ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، جن کی اجازت و خلافت میرے باپ نے مجھے عطا فرمائی، آج انہی کے روضے پر اپنی اجازت و خلافت اور جانشینی کے ساتھ وہ امانتیں جو حضرت محبہ علیہ رحمہ نے ہمیں عطا فرمائی میں حمید الرحمن کے سپرد کر رہا ہوں۔ دارالعلوم رحمانیہ حامدیہ کا قیام سرکار محبہ علیہ رحمہ کا تبلیغی، تعلیمی اور اشاعتی حلقہ اتنا زیادہ وسیع ہو گیا کہ طالبان علوم نبویہ کا چوطرفہ سیلاب پکھریرا شریف کی طرف امنڈنے لگا، یہاں تک کہ ایک مدرسہ ناکافی ہو گیا۔ لہٰذا علامہ ولی الرحمن علیہ رحمہ کے وصال کے بعد حضرت مفسر اعظم ہند بریلی شریف اور محدث اعظم ہند کے چھوٹا شریف اور شیر بیش اہل سنت پیلی بھیت علیہ رحمہ کی سرپرستی میں مدرسہ نور الہدیٰ کے کچھ فاصلے پر حجت الاسلام علامہ حامد رضا خان علیہ رحمہ کی طرف منسوب کرتے ہوئے 1956 عیسوی میں دارالعلوم رحمانیہ حامدیہ کا قیام عمل میں لایا گیا۔ آپ کی بے مثال نظامت نے ادارہ کو علم و فن کا روشن مینار بنا دیا۔ آپ نے ذوف و نقاہت کے سبب 2007 میں اپنے فرزند ڈاکٹر شاہد رضا عرف جوہی بابو علیہ رحمہ، جن کا وصال ایک ایکسیڈنٹ میں ہو گیا تھا، اس کے بعد حضور محبوب الاولیاء کے صاحبزادگان بالخصوص حضور قاضی شریعت علامہ مفتی محمد رضا رحمانی دامت برکاتہم القدسیہ صاحب سجادہ خانقاہ رحمانیہ کی سرپرستی میں یہ مدرسہ ترقی کے راہ پر گامزن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حج بیت اللہ کی سعادت بھی عطا کیا۔ 1402 ہجری میں آپ زیارت حرمین شریفین سے شرف یاب ہوئے۔ اس مبارک سفر میں آپ کے رفیق سفر مفتی اعظم ہالینڈ حضرت مفتی عبدالواجد قادری علیہ رحمہ تھے۔ مدینہ شریف میں حضرت مولانا شاہ فضل الرحمن قادری بن قطب مدینہ خلیفہ اعلیٰ حضرت مولانا ضیاء الدین مدنی علیہ رحمہ سے ملاقات کی۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے آپ کے سر پر عمامہ باندھا اور سلسلہ رضویہ قادریہ کی اجازت بھی عنایت فرمائی۔ آپ کی تاریخ وصال 14 ربیع النور شریف، تاریخ وصال 14 ربیع الاول شریف 1437 ہجری مطابق 26 دسمبر 2015 بروز سنیچر بوقت بعد نماز عصر آپ کے جنازے کی نماز آپ کے صاحبزادے حضور قاضی شریعت حضرت علامہ مفتی محمد رضا رحمانی دامت برکاتہم القدسیہ نے پڑھائی اور آپ کی قبر مبارک آپ کے جد امجد سرکار عبدالرحمن محبہ علیہ رحمہ کے آستانے